لٹریچر میں خوش آمدید۔ ہم نے اردو ادب کی بنیادی اور اہم کتب کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے، جس میں ہم اب دوسری کتاب اردو اصناف ادب پر بات کر رہے ہیں، اور آج ہم غیر افسانی نثر کو زیر بحث لاتے ہیں۔ سب سے پہلے مضمون۔ کسی بھی عنوان پر معلومات یکجا کر کے اس کے ذیلی موضوعات پر روشنی ڈالنا، دلچسپ اور جامع مواد کو ترتیب، تسلسل اور روانی کے ساتھ پیش کرنا، یا کسی موضوع یا ترتیب کے ساتھ اظہار خیال کرنا، یہ مضمون کہلاتا ہے۔ اچھا، مضمون کو پھر آگے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تمہید ہے، جس میں موضوع کا تعارف ہوتا ہے، پھر نفس مضمون ہے، اور پھر اس کا خاتمہ ہے۔ مضمون میں ادب، سائنس، مذہب، ٹیکنالوجی، امراض، علاج، سیاست، سماج، معاشرت غرض ہر موضوع پر خیالات کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ مختلف موضوعات پر معلومات فراہم کر کے اکثر اسے ایک ہی نشست میں مطالعے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اردو میں مضمون نگاری کی روایت انگریزی ادب کی دین ہے۔ جس طرح انگریزی نے بہت سی اصناف دی، مضمون بھی ہمیں دیا۔ چنانچہ 1924 میں جب دلی کالج قائم کر کے انگریزوں نے علم و فنون کی ترقی پر توجہ دی، تو اس سے کالج سے وابستہ ماسٹر رام تھے، انہوں نے سب سے پہلے مضمون نگاری کی بنیاد رکھی، جس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پیارے لال اور پھر شمس العلماء ذکا اللہ نے مضمون نگاری کی روایت کو آگے فروغ دیا۔ سر سید اور ان کے رفقا نے مضمون نگاری کو بھی فروغ دیا، مزید بڑھایا چڑھایا۔ موضوعات کے لحاظ سے مضامین کی کئی قسمیں جیسے علمی، ادبی، معاشرتی، تاریخی، معاشرتی، سائنسی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تمام اصناف مضمون میں آ جاتی ہیں۔ پھر جو دوسری چیز مضمون سے ملتی جلتی ہے وہ انشائیہ ہے، یہ بھی غیر افسانی صنف ہے۔ انشائیہ مضمون کا ایک ایسا ہلکا پھلکا انداز ہے جس میں بے ساختہ اور بے تکلفانہ کسی موضوع پر اظہار خیال کیا جائے، یعنی یہاں پر بے ساختگی اور بے تکلفی ہوگی، لیکن یہ ہوتا مضمون کی طرح کا ہی ہے۔ انشائیہ کے لیے انگریزی لفظ اسے رائج ہے، یعنی جو اسے ہے وہ انشائیہ اس کی تعریف بنتی ہے۔ انشائیہ میں مضمون کی خصوصیات نہیں بلکہ انشائیہ نگار اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے کو ہلکے پھلکے اور شگفتہ انداز میں اپنی تحریر کا موضوع بناتا ہے، جس کی وجہ سے مضمون اور انشائیہ میں موجود فرق کو محسوس کرنا مشکل اور آسان ہو جاتا ہے۔ دکنی میں لکھی گئی ملا وجی کی نثری کتب سب رس ہے، اس کے محققین کا خیال ہے کہ انشائیہ کی ابتدائی نقوش اس میں موجود ہیں۔ محمد حسین آزاد کو بعض محققین پہلا انشائیہ نگار تسلیم کر لیتے ہیں، اور جو نرنگ خیال بہت اہم ایک کتاب ہے، اس کو مانا جاتا ہے۔ لیکن بعض کا خیال ہے کہ انگلستان کے سفر کے بعد سر سید کی تحریر سے اس صنف کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس کا مطالعہ انہوں نے لندن کے اخبارات اور انگریزی رسالوں میں بھی کیا ہے۔ تہذیب الاخلاق میں سر سید ایسے بے شمار مضامین ہیں جن میں بے تکلفی، بے ساختگی اور فکر کی گہرائی ہے۔ مضامین سر سید کے نام سر سید کے انشائیہ شائع ہو چکے ہیں۔ سر سید کے بعد ناصر، فراق دہلوی، خواجہ حسن نظامی اور دوسرے لوگوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس غیر افسانی صنف آتی ہے، وہ خطوط یا مکتوب آتے ہیں۔ مکتوب نگاری دو انسانوں کے مابین تعلق کو بیان کرتی ہے، اور ایک ایسی صنف نثر ہے جس میں غیر افسانی انداز میں خیالات کی ترسیل ہوتی ہے اور حقیقت حال کا بیان ہوتا ہے۔ ماضی کے جو لوگ فاصلوں پر رہتے تھے، تبادلہ خیالات اور خیریت جاننے کے لیے بے چین رہتے تھے، ان لوگوں کے آپسی تبادلہ خیال کا ایک ہی ذریعہ خط تھا۔ مختلف نوع جذبات، احساسات، خیالات اور اطلاعات تحریر کر کے اس کی ترسیل کا انتظام کرنا مکتوب نگاری کی خصوصیات ہے۔ اردو کے بیشتر مصنفین اور ادیبوں کے خطوط ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ اردو میں مکتوب نگاری کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ غالب سے ہوتا ہے۔ مرزا غالب نے اردو کے ابتدائی خطوط 1946 میں تحریر کیے۔ اس سے قبل فارسی میں مکتوب نگاری کا چلن جو ہے وہ بہت عام تھا۔ غالب کے بعد اس نے کافی ترقی حاصل کی، چنانچہ مولانا غالی، سر سید احمد خان، حسین آزاد، ڈپٹی نذیر، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے نامور ادیبوں نے بھی اس کام میں حصہ لیا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ اردو میں مکاتیب نگاری کے صنف قدیم ہے اور توانا بھی ہے۔ دور حاضر میں ترسیل کے لیے نئے ذرائع پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے خطوط نگاری میں کمی واقع ہوتی ہے، مگر اس کی اہمیت اب مسلم ہے۔ خط کے اجزاء دیکھیے۔ مکتوب نویس کا نام اور پتہ، تاریخ تحریر، نشان مجاریہ، مقدمہ یا سبجیکٹ،
حوالہ، نشان، لقب، آداب، نفس مضمون، خاتمہ، مکتوب نویسی، مکتوب علیہ کا نام اور پتہ وغیرہ، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد اس کے اقسام بھی دیکھ لیجئے۔ نجی اور ذاتی خطوط ہیں، دفتری اور حکومتی خطوط ہیں، کاروباری اور تجارتی ہیں، ادیبوں اور دانشوروں کے خطوط جو ہے اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے سوانح، سوانح عمری بھی کہتے ہیں اسے ہم۔ کسی بھی نامور شخص کی زندگی کے حالات تفصیل کے ساتھ ایک کتاب میں پیش کرنے کا فن سوانح ہے۔ اس سوانح میں کسی مخصوص شخص کی زندگی کے محاسن اور معائب دونوں بیان کیے جاتے ہیں۔ سوانح میں مستند اور جامع مواد کی پیشکش ضروری ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے کہ جس شخص پر سوانح لکھی جا رہی ہے اس کی زندگی کے تمام کارناموں کو کتاب میں سلسلہ وار بیان کر دیا جائے۔ اگر کتاب میں صرف حسن و کمالات بیان کیے جائیں تو ایسی سوانح ادبی معیارات کی تکمیل نہ کر سکے گی۔ سوانح میں نہ تو شخصیت کے بارے میں فرضی واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں اور نہ مبالغہ آمیز اسلوب۔ حالی کو اردو کا پہلا اور سب سے بہترین سوانح نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے شیخ سعدی کی جو حیات سعدی ہے اس کو قلم بند کیا، اور پھر جو ہے وہ یادگار غالب ہے، اور حالی نے سر سید کی بھی لکھی جسے حیات جاوید کا نام دیا گیا۔ آگے ہمارے پاس آتی ہے خودنوشت سوانح عمری۔ خودنوشت سوانح ایک غیر افسانوی صنف ہے جس میں کوئی شخص اپنے حافظے کے بل بوتے پر کسی طرح کا کوئی موجود ہو تو اس سے استفادہ کر کے شخصی تاثرات کے ساتھ اپنی سوانح ترتیب دیتا ہے۔ خودنوشت سوانح اپنی خود لکھتا ہے بندہ، اور جو سوانح عمری ہوتی ہے وہ کوئی دوسرا لکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے حالات بقلم خود تحریر کرے اور حقائق کی روشنی میں حالات پیش کرے تو ایسی تحریر کو خودنوشت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ بات واضح ہو گئی کہ اپنی تعریف خود بیان کرنا۔ پھر ایسا فن ہے جس میں انسان اپنے قلم سے اپنی زندگی کے حالات اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا نقطہ نظر، اپنی پسند اور ناپسند کا بھی اظہار کرتا ہے۔ خودنوشت سوانح ساری زندگی کے حالات پر محیط کتابی شکل میں پیش ہو سکتی ہے یا چند قابل ذکر واقعات کے ساتھ ایک مضمون کی شکل میں بھی۔ خودنوشت سوانح اور آپ بیتی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ بیتی کسی مخصوص واقعی حالات کی نمائندگی ہوتی ہے، اور خودنوشت میں پیدائش سے لے کر سوانح قلم بند کرنے کے دور تک کے تفصیلی ذکر کا جائزہ ہوتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں سن لینے والے بیشتر سیاسی رہنماؤں نے خودنوشت سوانح حیات تحریر کی، اور آزادی کے بعد یہ سلسلہ رہا۔ گاندھی جی نے اپنی خود نوشت سوانح مائی لائف این ایکسپیریمنٹ ود ٹروتھ انگریزی میں لکھی، جس کا اردو ترجمہ تلاش حق کے نام سے شائع ہوا۔ تو یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ سوانح جو لکھتا ہے سوانح عمری وہ کوئی دوسرا لکھتا ہے، خودنوشت سوانح عمری بندہ خود اپنی لکھتا ہے، اور جو آپ بیتی ہوتی ہے وہ بھی یہی کام کرتی ہے، لیکن وہ کسی ایک مخصوص حالت یا کسی ایک مخصوص واقعے تک ہی محدود ہوتی ہے، جبکہ جو خودنوشت سوانح ہوتی ہے اس کی جو احاطہ ہوتا ہے وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔